بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی صلوات. محترم، آپ میرے گلے کی خستگی اور سینے کی تھکن کو دیکھ رہے ہیں، تو اب ان حالات میں، ان کیفیتوں میں جو کچھ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں وہ آج کی حد تک بہت ہوگا. کل جو ناخوشگوار سانحہ امام بارگاہ علی رضا کے عقب میں پیش آیا وہ اخباروں کے ذریعے آپ تک پہنچ گیا ہوگا. دیکھیے، خدا نے بڑا کرم کیا، خدا کا فضل و کرم شامل حال رہا، لیکن ہم اقتدار اعلیٰ کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی سیاسی تنظیم یا سیاسی گروہ نہیں ہیں. یعنی ہم صاحبان اقتدار پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہیں، ہم کوئی سیاسی گروہ نہیں ہیں، ہم تو حزب مخالف بھی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو؟ اچھا، یعنی یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ میرے جملے کا کوئی اور مطلب نہ نکالا جائے. ہم قوم ہیں، کوئی گروہ نہیں ہے. سیاسی گروہ کو کچل دینا آسان ہے، سیاسی گروہ کو کچل دینا آسان ہے، سیاسی تنظیموں کو فنا کر دینا، کچل دینا آسان ہے، لیکن ہم تو وہ ہیں جنہیں تاریخ کے بڑے بڑے فرعون بھی نہ کچل پایا ہے. دنیا، اقتدار، چھوٹا وزیر، بڑا وزیر، چھوٹا گورنر، بڑا گورنر، یہ سب یاد رکھیں کہ ہم سیاسی تنظیم نہیں ہیں، ہم قوم ہیں، اور ایسی قوم ہے جو شرافت آل محمد کی امین ہے. ہم ایسی قوم ہیں جو شرافت آل محمد کی امین ہے. اور دیکھو، قومیں جذباتی فیصلے نہیں کیا کرتی، تو ابھی ہم نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے جیسے عدالتیں محفوظ رکھتی ہیں. چھوٹی بس چھوٹی سی اپیل ہے صوبے کے اور ملک کے اقتدار اعلیٰ سے کہ ہمارے اگلے 3 دن بڑے اہم دن ہیں اور ان میں امن و امان کو حتمی بنایا جائے. ایسے انتظامات کیے جائیں کہ ہم بھی مطمئن ہو جائیں اور انتظام کرنے والے بھی مطمئن ہو جائیں. اب اس سے زیادہ معروضہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش نہیں کرنا. اب میں کیا عرض کروں، وقت ختم ہو رہا ہے. فقط 3 محدود گھنٹے آج کا گھنٹہ ملا کر اور ان میں موضوع کو مکمل کر دینا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین حوالے شریف خوب حسین انشاءاللہ
جی تشریف آؤ. حجت الاسلام والمسلمین سید ابو الفضل بہاؤالدینی میرے دوست تشریف فرما ہیں. آیت اللہ سید حجت ہاشمی اس مقام پہ تشریف فرما ہیں. اب ان دونوں کے سامنے خدا کی قسم واقعا حاجی آغا جسارت خدمت حاجی آغا کہ روبرو شما و روبرو عطائے بہاؤالدینی صحبت کا دن واقعا جسارت اگر اجازہ مزید چیزیں بالکل مشہد کے چند بڑے علماء میں آیت اللہ حجت ہاشمی کا شمار ہے اور حضرت سید ابو الفضل بہاؤالدینی ولایت فقیہ کے نمائندے ہیں. تو اب ان کے سامنے بولنا آسان نہیں ہے لیکن میں کیا کروں, میری مجبوری ہے. اور اس مجبوری کو میرے یہ دونوں ایک دوست اور ایک بزرگ دونوں سمجھ رہے ہیں. بھائی بات تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے خلق کیا. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے خلق کیا. خلقت سے موضوع کا آغاز کیا. طنز کرنا ہے قرآن کو انسان کی سرکشی پر, انسان کی اکڑ پر. اللہ کو اعتراض کر رہا ہے, بات شروع کر رہا ہے خلقت سے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. انسان کو یہ جو اکڑ رہا ہے نا, اکڑ رہا ہے, ہم نے اسے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. علق جمع ہوا خون. بھائی سورہ مومنون 23واں سورہ قرآن مجید کا 13ویں اور 14ویں آیت. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہم نے بھائی آرام سے سننا, ان تینوں آیتوں کے ترجمے کو آرام سے سننا. ہم نے انسان کو مٹی کے سخت سے نکالا, مٹی کے جوہر سے نکالا. پھر ہم نے انسان کو قرار مکین میں ایک معین رحم میں رکھ دیا. اور پھر ہم نے بھائی توجہ رکھنا, ہم نے مٹی کو نطفہ بنایا تھا. پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا. پھر ہم نے اس خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں اگائی. پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور چڑھانے کے بعد روح پھونکی. تو اتنی نجاست سے اتنا طاہر بنایا, پھرا پھرے جا رہے ہو. بات رہی نا بھائی دیکھو میں بہت خستہ ہوں, لیکن جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے تو. اور اس کے بعد کیا کہا, کلّا ان الانسان لیطغی. عجیب ہے انسان, جمے ہوئے خون سے بنائے, گلی تریشہ سے بنائے, گوشت کا لوتھڑا تھا, ہڈیاں ہم نے اگائی, گوشت ہم نے چڑھایا, کھال ہم نے بنائی, روح ہم نے بھوکی اور ہم سے کر رہا ہے. بھائی پیدائش دلیل محکومیت ہے. بھائی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. پیدائش پیدا ہو جانا, بھائی میں بھی کسی گھر میں پیدا ہوا ہوں, اپنے باپ کا محکوم ہوں, میرا باپ میرا حاکم ہے, ٹھیک. اچھا میرے گھر میں بھی کوئی پیدا ہوا ہے, میں اس کا حاکم ہوں, وہ میرا محکوم ہے. تو تم اپنے گھر میں پیدا ہوئے ہو, تمہارا باپ تمہارا حاکم ہے, تم محکوم ہو. بھائی توجہ رہے, پیدائش علامت ہے محکومیت کی. پیدائش پیدا ہونا تو دیکھو, ایک ہے حاکم ایک ہے محکوم. حاکم جو حکم کرے, محکوم جو حکم مانے. تو خلقت سے تذکرہ اسی لیے شروع کیا کہ پیدائش محکومیت کی علامت ہے. میں اپنے گھر میں پیدا ہوا نہیں, اپنے گھر میں پیدا نہیں ہوا ہوں, اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا. میں محکوم, باپ حاکم. تم اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے, تم محکوم, باپ حاکم. بھائی یہی سبب ہے کہ میرے نبی کو پیدا کرنے سے پہلے باپ کو اٹھا لیا تاکہ کسی کا محکوم نہ بننے پائے.
پہنچ رہی ہے بات؟ پہنچ رہی ہے بات؟ اچھا تو جو جس گھر میں پیدا ہو اس گھر والے کا محکوم. بھائی عجیب بات ہے، جو جس گھر میں پیدا ہو اس گھر کے مالک کا محکوم، یعنی عجیب کمال ہو گیا. اور اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں؟ میں پیدا ہوا اپنے باپ کے گھر میں، اپنے باپ کا محکوم. تم پیدا ہوئے اپنے باپ کے گھر میں، اپنے باپ کے محکوم ہو. وہ ہے حاکم. بھائی یہ نا تو اب نبی کو باپ کا محکوم نہیں بنانا تھا، اس لیے باپ کو پہلے ہٹا دیا. اور جس کے باپ کو نہیں ہٹایا اسے باپ کے گھر میں نہیں پیدا کیا، اپنے گھر میں پیدا کیا. ہے تو یہی بھائی، ہے تو یہی. اچھا اب عجیب کمال ہو گیا کہ پیدائشیں ہو رہی ہیں ہر گھر میں، ہر گھر میں پیدائشیں ہو رہی ہیں، لیکن ان بچوں کی اہمیت نہیں ہوتی جو ہم گھروں میں پیدا ہو جائیں. بادشاہ کا بچہ کیا بادشاہ لے کے آیا دنیا میں؟ بھائی جاہل ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے. عالم کا بچہ، بھائی حضرت آیت اللہ حجت ہاشمی، کیا ان کا بچہ جب پیدا ہوا تو وہ عالم کا؟ ان کی طرف آواز چلتا پیسہ داری ابھی بہودینی چلتا پیسہ داری. انشاءاللہ خدا آپ کو شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ قاسم کے طفیل میں اولاد نرین عطا کرے گا. نبی تو حاجی آگا چلتا پیسہ داری معلوم نہیں. ماشاء اللہ. اچھا بھائی اب دیکھو آیت اللہ سید حجت ہاشمی مدت اللہ علی تشریف فرما ہے نا، 4 بیٹے ہیں ماشاء اللہ. اچھا بھائی جب خود تو بہت بڑے آیت اللہ ہیں، سننا بھائی سننا، خود تو بہت بڑے آیت اللہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا تو ان کا بچہ جب پیدا ہوا ہے 2 مہینے کا، آیت اللہ ہاشمی کا بچہ 2 مہینے کا بچہ جب پیدا ہوا ہے، اچھا 2 سال کا آ گیا باہر، بھائی آیت اللہ کا بیٹا ہے. اصطلاح ہے ایران میں آیت اللہ زیادہ جاہل ہے مگر احترام ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے گھر میں پیدا ہو گیا. ہے تو ایسا ہی، بڑے گھر میں پیدا ہو گیا. جاہل ہے مگر احترام ہو رہا ہے. کیوں احترام ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بڑے گھر میں پیدا ہو گیا. اچھا بادشاہ یا وزیر اعظم کا بیٹا ناتواں ہے، کمزور ہے، جاہل ہے، مخر کچھ کہہ دو، لیکن اس کے نام پر گھر کا نام رکھ دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے گھر میں پیدا ہوا تو بڑے گھر کے بچے کا احترام ضروری ہے. بعد میں جیسا نکلے، جو بڑے گھر میں پیدا ہو جائے اس کا احترام ضروری ہے. اب تمہیں خدا کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا گھر کون سا ہے؟ اچھا بھائی دنیا کا اگر پچھلی تقریر ذہن میں ہو، دنیا کا سب سے بڑا گھر کون سا ہے؟ 2 رائے نہیں ہے، کعبہ ہے. تو اب اس میں پیدا ہونے والے بچے کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، لیکن کردار کا اعتدال دیکھو. طاقت ایسی کہ دیوار توڑ دی اور اطاعت ایسی کہ پیدا ہوتا ہی سجدہ لے گیا.
پہنچ گئی بات پہنچ گئی. یہ ہے خلقت. اقرا جس میں رب کا الذی خلق الانسان من علق. ہم نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا. کیا کمال کی بات ہے. اقرا وربک الاکرم. پڑھو ابھی پڑھو. تمہارا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. یعنی پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی تذکرہ, پہلی وحی میں لکھنے کا بھی تذکرہ, پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے, پہلی وحی میں قلم کا بھی تذکرہ ہے. اور عجیب ہے مسلمان کہ کہتے ہیں رسول نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا. اقرا 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 وربک الاکرم. پڑھو تمہارا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. بھائی کیا عجیب مرحلہ فکر ہے. اور اب میرے پاس گھنٹے زیادہ نہیں رہ گئے ہیں نا, تو اب میں مجبور ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ ان مرحلوں سے گزرتا چلا جاؤں. علم زبان سے بھی دیا جاتا ہے, علم تحریر سے بھی دیا جاتا ہے. یعنی زبان بھی قلم دیتی ہے. کل میں زبان کا ذکر کرتا تھا. زبان بھی علم دیتی ہے اور قلم بھی علم دیتا ہے. لیکن زبان کا دیا ہوا علم ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. قلم کا دیا ہوا علم ہمیشہ ہمیشہ کاغذ کے اوپر باقی رہتا ہے. اسی لیے کیا کمال کی بات ہے. سورہ علق نے کہا الذی علم بالقلم, ہم نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھلایا. اور سورہ رحمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ہم نے تمہیں بولنا بھی سکھلا دیا, ہم نے تمہیں لکھنا بھی سکھلا دیا. دیکھو قلم کا رول اور قلم کا کردار تاریخ انسانیت میں سمجھ لو, پھر میں آگے جاؤں گا. اس لیے کہ بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ قلم کا کردار تمہاری سمجھ میں آ جائے, تاکہ اگلی دو تقریروں میں ترخیص پا جائے موضوع. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. جانتے ہو تمہارے پاس پوری انسانیت کی پچھلی آدم سے لے کے اب تک تم تک جو بھی تاریخ ہے, جو بھی تہذیب ہے, وہ پہنچی کیسے؟ قلم کے ذریعے. قلم کے ذریعے. اور تم جو مستقبل کے منصوبے بنا رہے ہو انہیں محفوظ کیسے رکھ رہے ہو؟ قلم کے ذریعے. یہ ہے قلم کی اہمیت. بھائی رکے رہنا, اس لیے کہ اس مرحلے پر اگر بات ذرا سی چوک گئی تو پھر رہ جائے گی. قلم کی اہمیت سمجھ آئی کہ ماضی میں اگر تاریخیں نہ لکھی گئی ہوتی, ماضی کے اگر پرانے کھنڈروں سے وہ نوشتے برآمد نہ ہوتے, تو آج تمہارے پاس ماضی کی تاریخ نہ ہوتی. اور تم جو ٹیکنالوجی کے ماہر بنتے چلے جا رہے ہو, اور آج یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم نے انسانی معاشرے کو انتہا پہ پہنچا دیا. میرے دوست جانتے ہیں, وہ لوگ جو یورپ امریکہ جاتے آتے رہتے ہیں. اب ایک ایشو ہے اینڈ آف دی سوسائٹی. معاشرہ جہاں تک پہنچ سکتا تھا وہاں تک پہنچ گیا. اب اس سے آگے انسان ترقی نہیں کرے گا. تو میں کیسے ترقی کی؟ قلم کے ذریعے. قلم کے ذریعے. اتنا اہم ہے قلم کہ ماضی, سارا ماضی قلم کے ذریعے محفوظ. مستقبل کی نسلوں کو جو پیغام دو گے وہ بھی قلم کے ذریعے. اور اتنا اہم ہے کہ میرے رسول نے, وہ بے نیاز رسول, میرا رسول جانتے ہو کتنا بے نیاز تھا. بھائی عجیب بات ہے کہ دولت آفر کی, ٹھکرا دی. عہدہ دیا, مشرکوں نے ٹھکرا دیا. کہا دنیا کی حسین ترین عورت سے شادی کر لو, ٹھکرا دیا میرے نبی نے. کمال ہے. کہا کہ میں بادشاہ بن جاؤ اور اب کے ٹھوکر مار دی. نہیں چاہیے. نبی نے جواب میں کیا کہا ہے وہ سناؤں گا ابھی, لیکن کمال کا جملہ کہا میرے نبی نے. کہا بھائی بادشاہ بن جاؤ, یہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو, بادشاہ بن جاؤ. ٹھیک, میرے نبی نے ٹھوکر مار دی. اچھا کہا بھائی بادشاہ نہیں بنتے تو دنیا کی جتنی دولت کو تمہارے پاس لا کے ڈھیر لگا دے. کہا کہ نہیں. کہا اچھا دنیا کی خوبصورت ترین عورت سے تمہاری شادی کروا دے. جب یہ پیغام ابو طالب کے ذریعے مشرکین مکہ نے میرے نبی کو بھیجوایا تو میرے نبی نے ایک جملہ کہا, لو وضع الشمس علی یمینی
والقمر علی یساری. یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ دولت، عورت، شہرت، منصب، عہدہ، یہ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ میرے داہنے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دے، بھائی دیکھنا کیا کمال کا جملہ ہے. اگر یہ لوگ عورت کی بات کر رہے ہیں، یہ دولت کی بات کر رہے ہیں، یہ بادشاہت کی بات کر رہے ہیں، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، جب بھی میں اللہ کی توحید کے اعلان سے باز نہیں آؤں گا. نبی اتنا بڑا خدا پرست کہ کہتا ہے کہ سورج رکھ دو ہاتھ پہ لا کر، ہاتھ پہ سورج رکھ دو، لا الہ الا اللہ سے باز نہیں آؤں گا. ہاتھ پہ چاند رکھ دو، لا الہ الا اللہ سے باز نہیں آؤں گا. بھائی نہ کوئی سورج ہاتھ پہ لا کے رکھ سکتا ہے، نہ کوئی چاند ہاتھ پہ لا کے رکھ سکتا ہے. یہ تو میرے نبی نے ناممکن کی مثال دی تھی، ناممکن کی مثال دی تھی کہ سورج بھی ہاتھ پہ لا کے رکھ دو، چاند بھی ہاتھ پہ لا کے رکھ دو. تو میں کہلانے توحید سے باز نہیں آؤں گا. اب اللہ نے اپنے حبیب کے ناز کو برقرار رکھا. کہا حبیب تو نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ پہ سورج رکھ دے، میرے ہاتھ پہ چاند رکھ دے، میں اعلان توحید سے باز نہیں آؤں گا. تو جب تو صحیح کہ ایک ہاتھ سے سورج پہ رکھوا دو، دوسرے سے چاند توڑوا دو. پہنچ رہی نا بات پہنچ رہی ہے میرے محترم سننے والوں تک. اچھا یہ تو تھی دنیا کی آفر. اب سنو گے اب ہماری روایت سے مراد مسلمانوں کے ذخیرہ احادیث میں جو روایات ہیں نا ان کو میں کہہ رہا ہوں ہماری. میں فرق نہیں کرتا مسلکوں میں، اور میں فرق نہیں کیا کرتا محدثوں میں، اس لیے کہ ہمارے ائمہ نے تعصب رکھنا نہیں سکھلایا. ہم تو جہاں سے علوم قرآن مل جائیں، جہاں سے علوم محمد مل جائیں، انہیں اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. ہمارے نزدیک ہر محدث بڑا قابل احترام ہے، اس لیے کہ اس نے پیغمبر کے واقعات کو اور پیغمبر کے جملوں کو اور پیغمبر کے ارشادات کو ہم تک منتقل کیا. تو حدیث ہے متفقہ کہ جبریل آئے یا رسول اللہ نے کہا ہے کہ سارے سماوات والارض کی کنجیاں، کیا عجیب و غریب آفر ہے. یا رسول اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور بعد صفحہ درود و سلام یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج سارے آسمانوں کی اور زمین کی ساری کنجیاں آپ کے حوالے کر دی جائیں. تو ایک مرتبہ سر اٹھایا، کہا جبریل اچھا اگر میں پورے آسمان و زمین کو اپنے کنٹرول میں لے لوں، مادی کنٹرول میں لے لوں، انجام تو یا رسول اللہ موسی ہے. کہا پھر لے جاؤ اپنی کنجیوں کو. یہ ہے رسول. بھائی مانگنا تو بہت بڑی بات ہے، جو دیا جا رہا تھا اسے لینے کو تیار نہیں ہے. رسول مانگنا نہیں کرتا. مانگنا تو بہت بڑی بات ہے، جو دیا جا رہا ہے اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا رسول اگر کچھ مانگ لے تو اہم کتنا ہے، تو جو زندگی میں کچھ نہ مانگے وہ مرتے وقت قلم مانگ رہا ہے. قلم پورا میں سن رہے ہو نا، جو زندگی میں کچھ نہ مانگے. دیکھو مجرم آج تک رسمیں ہیں کہ پھانسی کے مجرم سے بھی آخری وقت میں پوچھا جاتا ہے تیری آخری خواہش کیا ہے. مجرم ہو اس کی بھی آخری خواہش کا احترام کیا جاتا ہے. یہ تو نبی کی آخری خواہش ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو قلم اتنی اہم ہے بھائی. اسی لیے قرآن نے ایک مکمل سورہ قلم کے نام سے موجود ہے قرآن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. نون کی قسم، قلم کی قسم،
جو لوگ مستقبل میں لکھیں گے اس کی قسم حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت آ گئی، تو مجنون نہیں ہے، قلم کی قسم تو مجنون نہیں ہے۔ قلم کی قسم، قلم کی قسم تو مجنون نہیں ہے۔ بھائی عجیب جملہ ہے، قلم کی قسم تو مجنون نہیں ہے۔ بھائی مطلب کیا ہوا؟ بھائی تو صاحب نعمت ہے، اگر تو قلم مانگ لے تو یہ جنون کے اثر میں نہیں ہے، نعمت کے اثر میں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو سمجھ رہے ہو؟ کہا بھائی قلم لاؤ، قلم لاؤ، اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی۔ بھائی سننا، میرے سامنے بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، اب قلم کیوں نہیں دیا گیا، کیا ہوا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، اور میں اختلافی مسائل کو بیان نہیں کیا کرتا، میرا یہ اسلوب نہیں ہے۔ میں تو اتحاد کے لیے آتا ہوں نا، میرا کام افتراق کرنا تو نہیں ہے، افتراق تو دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ تو مجلس حسین ہے، یہ تو ہر ایک کے لیے بچھا ہوا ہے، یہ فرش زیادہ تو ہر ایک کے لیے بچھا ہوا ہے، بھائی مسلمان کی قید نہیں ہے، جس دین پہ ہو آ جائے۔ یہ تو دربار کھلا ہوا ہے نا حسین ابن علی کا، تو میں کوئی اختلافی بات تو کرنا ہی نہیں چاہتا، لیکن ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اب کچھ نہیں معلوم کہ بھائی اگر قلم دے دیا جاتا تو رسول کیا لکھتے، نہیں معلوم نا، نہیں معلوم ہے۔ کوئی مائی کا لال اولیاء اللہ میں سے بڑے بڑے ولی گزر گئے اور اب بھی ہوں گے گلیوں میں کہیں مزارات پہ بیٹھے ہوئے، گلیوں میں کہیں مزارات پہ بیٹھے ہوئے اب بھی ولی ہوں گے نا۔ اچھا تو ان سے جا کے پوچھو کہ بھائی اگر دے دیا جاتا تو کیا لکھتے، سب چپ ہے کہ کیا لکھتے، لیکن میں جانتا ہوں کہ کیا لکھتے، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کیا لکھتے، اور ابھی جب تمہارے سامنے دلیل پیش کروں گا تو تم اسے تسلیم کرو گے، کہنے لگے ایتونی بے تماتن وقفات، لاؤ کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، لواس لاؤ، اکتب لکم کتابن، میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھوں گا، لن تضلوا بعدی، اس نوشتے کے بعد ہرگز قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اب میں کیا ان بزرگوں کے سامنے بتلاؤں کہ لا بھی نفی ہے، لم بھی نفی ہے، اما ان لن کے حس نفی تعبیر ہے آج یاد اصل منفرد سسٹم کے میں چارج نہیں کروں، اگر نفی تعبیر نہیں اس مگر لن دیکھو، لا نفی ہے، توجہ، لا نفی ہے نا، لیکن لن ہرگز بڑی نفی ہے، قیامت تک کی نفی ہے۔ بھائی توجہ رہے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، لا یہ اس وقت کی نفی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں کچھ ہو جائے، سمجھ رہے ہو بات کو، لیکن جب حکم میں لن آ جائے تو ہمیشہ کے لیے حکم ہو گیا۔ بھائی اسی لیے قرآن نے کہا، جب موسیٰ نے قوم کا مطالبہ رکھا کہ پروردگار اپنے کو دکھلا دے، تو جواب آیا لن ترانی، لا ترانی نہیں، لن ترانی، یعنی قیامت تک نہیں دیکھ سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ سننا، لن ترانی نفی رویت ابدی، اچھا جب نفی رویت ابدی ہو گئی نا، بھائی سننا، اب میں جا رہا ہوں رسول کے جملے کی طرف، یہ تو مثال دے رہا تھا، لن تضلوا بعدی، لن سمجھ گئے، تضلوا گمراہ نہیں ہوگے، بعدی میرے بعد۔ کمال ہو گیا، وہ بڑے بڑے لوگ، وہ رسالت کی آنکھیں دیکھے ہوئے لوگ، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کچھ لکھ دوں تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی خطرہ ہے کہ میرے بعد ہو جائے، میں پہنچ گئے نا۔ دیکھو میں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے نا، بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ کوئی دنیا کا ولی اللہ نہیں بتلا سکتا کہ رسول کیا لکھنا چاہتے تھے، تو اگر میں ثابت نہ کروں تو میری بات کو مت ماننا، سمجھے گا؟ تو رسول نے کیا کہا، کاغذ لاؤ، ایسی چیز لکھ دوں لن تضلوا
وادی، یہ تینوں لفظ ذہن میں رہے. لن تضلوا وادی، اگر وہ کاغذ لکھ دوں گا تو تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب یہ لن تضلوا وادی جہاں آ جائے وہی مراد رسول ہے. رسول کہنے لگے انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ عزتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. پہنچ گئی بات. اب دونوں جملے زبان رسول سے نکلے ہیں نا. انی تارکون فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ عزتی اہل بیتی. تو میں دو ہی تو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اپنی اولاد، اپنی عزت. ماں ان تمسکتم بہما، جب تک ان کے ساتھ متمسک رہو گے، ان دونوں کے دامن کو تھامے رہو گے، لن تضلوا بعدی. بھائی تقریر اب اس مرحلے سے آگے بڑھ رہی ہے. قلم رسول نے مانگا، بھائی دو ہی تو چیزیں زندگی میں مانگی اور وہ دونوں میں بیان کر چکا. زندگی میں رسول نے قلم مانگا آخری وقت میں، اجر رسالت مانگا مدینے آنے کے بعد. اب تم تو بہت پڑھے لکھے ہو نا. دو ہی مانگے ہیں، دو ہی مطالبے ہیں میرے رسول کے. ایک یہ کہ میری رسالت کی اجرت دے دو، دوسرا مطالبہ یہ کہ مجھے قلم دے دو، اور دونوں کے لیے لن تضلوا بعدی. دیکھو بہت دقیق مرحلہ فکر تھا اور میں نے بڑا آسان کیا. تو یہ اہمیت ہے قلم کی. اور اب تاریخ اسلام ذرا آگے بڑھی، سنتے جانا. خدا کی قسم بڑے عجیب مرحلے پہ اب لانا چاہ رہا ہوں میں قلم. اور اب میرے پاس دامن وقت گنجائش نہیں ہے. میرے پاس 15 دقیقے 14 دقیقے رہ گئے ہیں اور انہیں 14 دقیقوں میں بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن سننا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. قلم کا بڑا کردار، بہت بڑا کردار، لیکن سننے کے لیے پوری توجہات کو میرے سامنے رکھنا. میرے نبی نے ہر سال 8 جنگیں لڑی ہیں. مذاق نہیں ہے، خدا کی قسم یہ مذاق نہیں ہے. ہر سال میں 8 جنگیں. یہاں تو ایک ہلکی سی جنگی چیز کے تجربے پر معیشت بیٹھ جاتی ہے. میرے نبی نے پوری زندگی میں ہر سال، اچھا جنگیں کب شروع ہوئی؟ مکے میں کوئی جنگ نہیں تھی. جب ہجرت فرمائی مدینے تشریف لائے اب جنگوں کا آغاز ہوا. بدر، احد، خندق، خیبر چلی نا جنگیں. تو ہر سال کتنی جنگیں؟ 8 جنگیں. یعنی کمال ہو گیا. قرآن پہنچانا ہے نبی کو، شریعت پہنچانی ہے نبی کو. جو وفود آ رہے ہیں ان سے بھی بات کرنی ہے میرے نبی کو. ازواج مطہرات کو بھی وقت دینا ہے میرے نبی کو. جو دوست ہیں ان کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے میرے نبی کو. دیکھ رہے ہو میرا نبی کتنا مشغول ہے. حد یہ ہے کہ جو گھر میں بکریاں پڑی ہوئی ہیں ان کے دودھ کو دھونا ہے میرے نبی کو. کمال ہو گیا خدا کی قسم. وہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں قوموں کے، ان جھگڑوں میں فیصلہ کرنا ہے میرے نبی کو. وہ جو آپس کے خاندانی جھگڑے ہیں ان کو نپٹانا ہے میرے نبی کو. اور ایسے میں ہر سال 8 جنگوں کا انتظام کرنا ہے. اگر میرے نبی کی سیرت کو دیکھو تو حقیقت کیا ہے رجت شمس کی اور حقیقت کیا ہے شق القمر کی. سمجھو نا میرے نبی کو. اتنا مشغول نبی اور اسے کتنی جنگیں لڑنی ہیں ہر سال؟ 8 جنگیں. ٹھیک بھائی توجہ رکھنا. تو 10 سال کے عرصے میں کتنی ہو گئی؟ 80. اسی لیے تعداد لکھی ہے مورخین نے 82 جنگیں لڑی، غزوات اور سرایا ملا کر. تو اب آرام سے سننا، میرے پاس اب بالکل وقت نہیں ہے اور میں بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. سن 2 ہجری میں بدر، مختصر بیان کر رہا ہوں بڑی بڑی جنگیں. سن 3 ہجری میں احد، سن 5 ہجری میں خندق، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، سن 7 ہجری میں خیبر، سن 8 ہجری میں فتح مکہ، سن 9 ہجری میں سورہ برات بھیجی، سن 10 ہجری میرے نبی کا آخری حج اور غدیر خم کا واقعہ. دیکھ لیا آپ نے اس پوری ترتیب کو جو انتہائی تلخیص کے ساتھ میں نے بیان کی. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ جب میرا نبی چلا ہے حج کرنے کے لیے، اس سال مشرکوں نے حج نہیں کرنے دیا، تو حدیبیہ کے میدان میں مشرکوں نے آ کر میرے نبی کو روک لیا
اور روکنے کے بعد کہنے لگے ہم تمہیں حج نہیں کرنے دیں گے. اچھا آدمی میرے نبی کے ساتھ کتنے ہیں؟ 1400. بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں, میرے پاس وقت نہیں رہا. 1400 آدمی ہیں. میرا نبی رک گیا اور مشرکوں سے صلح ہوئی پیغمبر کی. پیغمبر کی صلح ہوئی مشرکوں سے. بھائی بہت توجہ رہے. کتنے آدمی نبی لے کے گئے تھے؟ ابھی میں نے بتلایا ہے 1400. ٹھیک ہے نا بھائی, بہت توجہ رہے. 1400 افراد کو نبی لے کے گئے ہیں. بھائی 6 ہی اتنے, کل 6 ہی اتنے. اچھا تو مشرکوں نے کہا کہ نہیں تمہیں ہم حج نہیں کرنے دیں گے. کہا اچھا پھر مصالحت ہو جائے. تو مصالحت کے لیے ادھر سے مشرکین کا نمائندہ بیٹھا, ادھر سامنے پیغمبر بیٹھے اور علی کو بازو میں بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ معاہدے کی شرط کیا ہے؟ مشرک بول رہا ہے, شرط منوا رہا ہے کہ سنو محمد. بھائی بہت توجہ رہے. سنو محمد, اگر تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس بھاگ کے آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے, لیکن اگر ہمارا کوئی آدمی بھاگ کے چلا جائے تو تم واپس کرو گے. رسول نے کہا تسلیم. رسول نے کہا تسلیم. بھائی یہی تو وہ ایجنڈا تھا جس پر بہت سے جوشیلے مسلمانوں کو شک ہو گیا. بھائی یہی تو وہ ایجنڈا تھا نا. بہت سے جوشیلے مسلمان شک میں مبتلا ہو گئے کہ رسول نے تب کے صلح کر لی. مشرک کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا آدمی اگر ہمارے پاس آ جائے ہم واپس نہیں کریں گے, لیکن ہمارا آدمی اگر تمہارے پاس آ جائے تو ہم واپس کرو گے. رسول نے کہا تسلیم. اس لیے کہ تمہارا آدمی جو ہمارے پاس آئے گا وہ ہمارے پیغام کو لے کے تم تک جائے گا, اور ہمارا آدمی جسے گرفتار کرو گے وہ اسیر بن کے نہیں رہے گا, مبلغ بن کے رہے گا. اچھا تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے. بھائی سننا, رسول نے کہا علی لکھو معاہدہ. اب رسول ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں قلم. بھائی یہی تو بات کو روکنا ہے. الذی علم بالقلم. علی لکھو. یا رسول اللہ کیا لکھوں؟ کیا لکھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لکھ دیا نا. وہ مشرکوں کا نمائندہ کہنے لگا کہ میاں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ کہا پھر کہا لکھو بسمک اللہم, پروردگار تیرے نام سے شروع کرتا ہوں. اچھا یہ بھی حق ہے بھائی, وہ بھی حق, یہ بھی حق, اس میں کوئی خرابی تو نہیں. ٹھیک ہے نا. رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے علی ایسا ہی کرو. کاٹ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم, لکھ دو بسمک اللہم. لکھ دیا علی نے. کہا آگے, کہا آپ لکھو ھذا ما صالح بہ محمد رسول اللہ. یہ سولنامہ ہے جو محمد رسول اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے. پھر اڑ گیا مشرک کا نمائندہ کہ بھائی یہ رسول اللہ کہاں سے آ گیا؟ اگر ہم رسول مانتے, مشرک کہہ رہا ہے کہ اگر ہم رسول مانتے تو آپ سے جھگڑا کیوں کرتے؟ مشرک ہے مگر اتنا سمجھتا ہے کہ رسول سے جھگڑا نہیں کیا جاتا. یہ بات وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا. کہا کہ بھائی جھگڑا تو اسی لگے رسول اللہ پہ. بھائی بہت توجہ رہے, بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے, اور علماء کرام تشریف فرما ہے. ھذا ما صالح بہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا رسول اللہ کاٹو. رسول نے کہا یا علی کاٹ دو. اٹھے اور کاغذ اور قلم رسول کی گود میں رکھ دیا. بھائی سننا, گود میں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ, یہ رسول اللہ کا لفظ آپ خود کاٹے. اچھا اب مجھے بتاؤ میرے دوستو, جہاں بھی سن رہے ہو, رسول نے کاٹا تھا نا, رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا تھا. وہاں کیا لکھا تھا؟ محمد ابن عبداللہ. یہی تھا نا بھائی, عبداللہ کے بیٹے نہیں ہے رسول, ہے نا. تو یہ بھی حق تھا, وہ بھی حق تھا. بھائی ٹھیک ہے نا. تو ایک حق کو کاٹ کے علی دوسرا آپ لکھ دو. کہا کہ نہیں, رسول اللہ کا لفظ میں نہیں کاٹوں گا, اس لیے کہ میں ذوالشیرہ میں رسول کی حفاظت کر کے وعدہ کر کے آیا ہوں, رسالت کاٹنے کا وعدہ کر کے نہیں آیا.
پہنچ گئی بات، پہنچ گئی. پہنچ گئی بات. بھائی توجہ رہے بدر میں، بھائی بہت توجہ رہے. انہیں کہ اب تو دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں تھی. بدر میں علی کے ہاتھ میں علم ہے، ٹھیک ہے نا. خندق میں علی کے ہاتھ میں علم ہے. خیبر میں علی کے ہاتھ میں علم ہے. حدیبیہ میں علی کے ہاتھ میں قلم ہے. بس بس. اچھا بھائی، وہ بہت دور سے ایک صلوات کی آواز آئی اور لوگوں نے اتنی بددلی سے اس کا جواب دیا. اور محمد و آل محمد بلند سے بلند کر صلوات. بھائی میں تو درود کی فضیلت بیان کر رہا تھا کہ بھائی یہ درود ہی جو ہے جو تمہیں بچائے ہوئے ہے. کبھی پھر صحیح، نعرہ حیدری تمہارے جذبے کی آواز ہے، درود تمہارے محمد کا حکم ہے، درود تمہارے اللہ کی خواہش ہے. کبھی پھر صحیح بھائی ہے بھائی، حقیقت ہے. اچھا بھائی کمال ہو گیا. سن توجہ رہے سن. بھائی کیا میرے پاس بڑے مسائل ہیں لیکن میں کیا کروں. 7 ہجری میں خیبر ہے، جس کے ہاتھ میں خیبر کا علم تھا. سن 6 ہجری میں اسی کے ہاتھ میں قلم ہے. اب تم سوچ رہے ہوگے نا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو میں تو کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ بھائی اسلام کا فاتح کل ایک ہی ہے، چاہے قلم سے فتح کرے چاہے علم سے فتح کرے. چاہے قلم سے فتح کرے چاہے علم سے فتح کرے. بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. بات مکمل ہو رہی ہے لیکن توجہات مت بھول رہے. تلوار سے ذوالفقار سے ساری جنگ علی نے فتح کی، اور حدیبیہ کا صلح کا میدان جنگ وہ بھی علی نے قلم سے فتح کیا. ٹھیک ہے نا. عجیب بات ہے. اذا جاء بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فتح مکہ کو کہا فتح، فتح مکہ کو قرآن نے کہا فتح، اور اسی قرآن نے حدیبیہ کی صلح کو کہا کیا کہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وہ جو توجہ رہے فتح مکہ جو تلوار کے دور سے ہوئی تھی اسے قرآن نے کہا فتح، اور حدیبیہ کی صلح جو قلم کے زور سے ہوئی تھی اسے کہا فتح مبین. تو اب اسلامی معاشرہ سمجھ میں آ گیا، قرآنی معاشرہ سمجھ میں آ گیا. جہاں طاقت کا اعلان ہو فتح ہے، جہاں مصالحت کا اعلان ہو فتح مبین ہے. اچھا بھائی اب میری تفصیل تمام ہو گئی. اب یہ بتاؤ کہ تلوار سے اسلام میں جتنی جنگیں لڑی گئیں ان کا فاتح کون؟ علی. اچھا قلم سے جو جنگ لڑی گئی اس کا فاتح کون؟ علی. قلم کا فاتح بھی، قلم سے ایک ہی جنگ تو لڑی گئی ہے نا حصول حدیبیہ میں. قلم کی جنگ کا فاتح علی، ذوالفقار کی جنگ کا فاتح علی. یہی سبب ہے کہ 12 اماموں کا پورا سلسلہ اٹھا کے دیکھ لو، کسی امام کے 2 بیٹے امام نہیں ہوئے. پورا سلسلہ اٹھا کے دیکھ لو، کسی امام کے 2 بیٹے امام نہیں ہوئے سوائے علی کے کہ اس کے 2 بیٹے امام، تاکہ ایک قلم کا وارث ہو دوسرا ذوالفقار کا وارث ہو. بس بس میرے دوست
بھائی اب تو مسائل کا وقت بھی نہیں رہا، لیکن دو جملے تو سنتے جاؤ. کل بہرحال میں نے کوشش کی تھی کہ کچھ تفصیلات کروں، لیکن آج میری مجبوری ہے. وہ بیٹا جو علی کے قلم کا وارث تھا، اس نے سلحنامہ لکھا یا نہیں لکھا اپنے ہاتھ سے؟ تو حسن کی دو ہی تحریریں تو تاریخ میں ہیں، ایک وہ سلحنامہ، دوسرے وہ تعویذ جو قاسم کے بازو پہ باندھا تھا. ساتویں کا دن گزر گیا. اس دن کو پہچانتے ہو نا؟ یہ وہی دن ہے جس دن آل محمد پر کربلا میں پانی بند کیا گیا. اور یہ تاریخ مخصوص ہے رسول کے بڑے نواسے کے اس شہزادے کے لیے. میں تفصیلی مصائب نہیں پڑھوں گا. شب عاشور میں جب حسین اپنے ایک ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ محضر نامہ تھا حسین کے پاس محضر نامہ تھا کہ کربلا کے میدان میں عاشور کے دن کون کون شہید ہوگا، تو کہہ رہے تھے مسلم تمہارا نام بھی ہے، حبیب تمہارا نام بھی ہے، عابد ابن شبیب شاکری تمہارا نام بھی ہے. ایک کا نام لیا. عباس تمہارا بھی نام ہے، اکبر تمہارا بھی نام ہے. وہ چھوٹا بچہ 13 سال کا قاسم وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا، کہنے لگا چچا جان میرا نام نہیں ہے. چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے بھتیجے کو غور سے دیکھا، کہا بیٹے تو اپنی بات کر رہا ہے، ارے محضر میں تو علی اصغر کا بھی نام ہے. اجرکم اللہ. اب تو تفصیل میں جانے کا بالکل وقت نہیں رہا. اچھا تو اب بھتیجے کو یقین ہو گیا کہ مجھے بھی جنگ کی اجازت ملے گی. اور محمد گئے، چچا مجھے اجازت ہے؟ نہیں ملی. عباس کے بھائی گئے، چچا مجھے اجازت ہے؟ قاسم آگے بڑھا، نہیں ملی اجازت. مسلم کا بیٹا گیا، چچا مجھے اجازت ہے؟ اجازت نہیں ملی. بس تم رو چکے. بار بار گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا حد یہ ہے کہ عباس کا 9 سال کا بیٹا گیا میدان میں، قاسم کو اجازت نہیں ملی. چچا مجھے اجازت ہے؟ حسین خاموش ہے. اب چھوٹا بچہ، سرخ چہرہ، آنکھوں میں آنسو، ماں کے خیمے میں آیا. ام فروا نے جو بچے کی حالت دیکھی تو کہا بیٹے قاسم کسی نے کچھ کہہ دیا؟ کہا کہ نہیں اماں نہیں. پھر کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہا اماں چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے. بس آخری جملہ سنو، اب میرے پاس وقت نہیں رہ گیا. چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے. بس یہ سننا تھا کہ کہا قاسم تجھے اجازت میں دلواؤں گی. یہ کہہ کر حسن کی بیوہ نے چادر اوڑھی، قاسم کا ہاتھ تھاما، خیمے سے باہر آئی. حسین اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، عباس کھڑے تھے. ایک مرتبہ حسین نے گھبرا کے کہا عباس تمہاری زندگی میں کوئی سیدانی باہر آ گئی. عباس تمہاری زندگی میں کوئی سیدانی باہر آ گئی، ذرا دیکھنا تو کون ہے. ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے عباس گئے، گھبرائے ہوئے واپس آئے. مولا کیا کروں، حسن کی بیوہ آ رہی ہے. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے. آئی کہا حسین یہ تمہارے بھائی کی نشانی ہے. اچھا سنو حسین، یہ تمہارے بھائی کی نشانی ہے اور یہ ایک بیوہ کا ہدیہ بھی ہے. اسے قبول کرو. حسین خاموش ہے. اب بچے کو تعبیر یاد آیا. یہ واقعہ شب میں بیان کروں گا. اور ایک منزل آئی جب حسین کو مجبور ہونا پڑا اجازت دینے کے لیے، لیکن میں کیسے بتاؤں. آخری جملہ تقریر کا، عباس گئے حسین نہیں روئے، اکبر گیا حسین نہیں روئے، اور محمد گئے حسین نہیں روئے. لیکن جب قاسم کو بھیج رہے تھے تو سینے سے لگا کر اتنا روئے کہ چچا بھی رکھا لیا، بھتیجا بھی رکھا.